پہلے غزہ، لبنان اور اب ایران۔ ہم نہ بولے تو ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ نریندر مودی کا نام لیے بغیر نتن یاہو کی سستی کاپی قرار دیا۔ واضح کیا بھارت سندھ طاس معاہدہ نہیں مانتا تو جنگ کے لیے تیار رہے۔ بلاول بھٹو نے کہا امریکی صدر نے جنگ جیتنے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد دینے کے لیے وائٹ ہاؤس بلایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کہتے ہیں امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کر کے غلط مثال قائم کی۔ یہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسا عمل دنیا کو غلط پیغام دیتا ہے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا ایران پر امریکی حملے کا دفاع۔ دی ہیگ میں پریس کانفرنس میں کہا ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت دینا اسرائیل اور پورے خطے کا گھلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ایران پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ کے پاس ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان میں قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم نے قطر میں ایران کی جانب سے امریکی ملٹری بیس پر میزائل حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے قطر کے عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں امن کے قیام اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ قطری سفیر نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی پر بھی وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا اس سلسلے میں امن بحالی کی کوششوں میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے نتیجے میں کشیدگی بڑھنے پر اظہار تشویش۔ ایٹمی تنصیبات پر حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کی عکاس ہے۔ شہریار خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایران کے حق دفاع کی بھرپور توثیق۔ اجلاس میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے موقف اختیار کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیراتی مذاکراتی عمل کے دوران کیے گئے ان حملوں نے کشیدگی میں شدید اضافہ کیا اور خطے میں بڑے پیمانے پر تنازع کے خدشات کو جنم دیا۔ اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے 22 جون کو فردو، نطنز اور اصفہان میں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں اور اس کے نتیجے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے ان حملوں کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ پہلے غزہ، لبنان اور اب ایران۔ ہم نہ بولے تو ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ نریندر مودی کا نام لیے بغیر نتن یاہو کی سستی کاپی قرار دیا۔ واضح کیا بھارت سندھ طاس معاہدہ نہیں مانتا تو جنگ کے لیے تیار رہے۔ بلاول بھٹو نے کہا امریکی صدر نے جنگ جیتنے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد دینے کے لیے وائٹ ہاؤس بلایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔